بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق جماعت ششم کی اردو شامل نصاب سبق جس کا کام اسی کو ساجے ایک کہانی ہے، اس کی بلند خوانی کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا اور ایک بیل تھا۔ گھوڑے پر وہ سواری کرتا اور بیل کو بیل گاڑی میں جوت کر کھیتوں سے چارہ لاتا تھا۔ اس کے علاوہ منڈی میں سبزیاں اور اناج لے جانے کے لیے بھی بیل گاڑی استعمال کرتا تھا، پھر ہل بھی چلانا پڑتا تھا۔ اسی طرح بیل کو کام کرتے کرتے صبح سے شام ہو جاتی، جبکہ گھوڑے کی شاندار زندگی دیکھ کر بیل رشک کرتا تھا۔ ایک رات بیل کی رسی کھل گئی اور وہ دور بندھے ہوئے گھوڑے کے پاس چلا گیا۔ وہاں جا کر گھوڑے سے کہنے لگا، واہ گھوڑے بھائی، تمہارے تو ٹھاٹھ ہی نرالے ہیں۔ دونوں وقت کی مالش سے تمہارا جسم چمچم کرتا رہتا ہے، کھانے کے لیے چنے بھی تمہیں خوب ملتے ہیں، پھر مالک کے ساتھ ادھر ادھر گھومنے پھرنے بھی جاتے ہو۔ ایک میں ہوں کہ دن بھر کھیت میں کام کرتا ہوں اور شام کو واپس آؤ تو یہ روکھا سوکھا چارہ کھانے کو ملتا ہے۔ گھوڑے نے یہ سن کر اتراتے ہوئے کہا، اداس کیوں ہوتے ہو بیل بھائی، میں جیسا کہوں تم ویسا کرو، تم بھی میری طرح شان و شوکت سے رہ سکتے ہو۔ بیل نے بےتابی سے کہا، جلدی جلدی بتاؤ نا گھوڑے بھائی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ گھوڑے نے ہنستے ہوئے بیل سے کہا، آسان کام ہے، کل جب مالک کے نوکر تمہیں لینے کے لیے آئیں تو انہیں خود کو چھونے نہ دینا، انہیں سینگ دکھانا، عجیب و غریب حرکتیں کرنا، زمین پر لیٹ جانا، کچھ مت کھانا اور منہ سے سفید جاگ نکالنے لگنا، بس پھر تمہارے عیش ہی عیش ہوں گے۔ دوسرے دن جب کسان کے نوکر بیل کو کھیتوں پر کام کے لیے لینے گئے تو دیکھا کہ بیل کھلا پھر رہا ہے۔ انہوں نے بیل کو پکڑنے کی کوشش کی تو بیل نے گھوڑے کے دیے ہوئے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایسا اودم مچایا کہ نوکروں کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ ڈر کر بھاگے بھاگے کسان کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ کسان نے بیل کی حالت دیکھی تو کہا، لگتا ہے کہ بیچارہ بیل بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنے سے بیمار پڑ گیا ہے۔ بیل کی جگہ آج سے گھوڑے کو ہل میں جوتا جائے گا اور جب تک بیل اچھا نہیں ہو جاتا کھیت میں گھوڑا ہی کام کرے گا۔ اب تو گھوڑے کی شامت آ گئی، دن بھر کھیت میں جتا رہتا، کوڑے کھا کھا کر گھوڑے کی ساری شان و شوکت ہوا ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں پچھتانے لگا کہ اس نے بیل کو غلط مشورہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ ایک دن گھوڑا موقع پا کر بیل کے پاس گیا تو بیل چہکتے ہوئے گھوڑے سے مخاطب ہوا، واہ دوست، کیا مشورہ دیا تم نے، میں تو قسمت سے راضی ہو گیا، اب تو کچھ کام نہیں کرنا پڑتا اور وقت پر ہرا ہرا تازہ چارہ کھانے کو ملتا ہے۔ یہ سن کر گھوڑا بانپ گیا کہ بیل کی نیت اب کام کرنے پر جانے کی نہیں۔ گھوڑے نے دل ہی دل میں سوچا، اگر بیل اپنے کام پر نہیں جائے گا تو اس کا سارا کام اسے کرنا پڑے گا، جو اس کے بس کی بات نہیں، کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ گھوڑے نے اس حقیقت کا ادراک کرتے ہی بیل سے کہا، دوست، بڑے دکھ کے ساتھ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ مالک تمہیں کسائی کو بیچنا چاہتا ہے، کیونکہ مالک کی نظر میں اب تم کسی کام کے نہیں رہے۔ یہ دیکھ بھال اور 2 وقت کا ہرا ہرا چارہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم صحت مند ہو جاؤ
اور اپنے کام پر واپس آ سکو۔ اگر اب بھی تم نے کام سے بچنے کے لیے بہانے بنانے کی کوشش کی تو کسان کسائی سے اچھی رقم وصول کر کے تمہارا قصہ تمام کر دے گا۔ یہ سنتے ہی بیل تھر تھر کانپنے لگا اور اسے اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا۔ اس نے گھبراتے ہوئے گھوڑے سے کہا کہ گھوڑے بھائی، اب تم ہی مجھے بچانے کی کوئی ترکیب نکالو، میں اس طرح مرنا نہیں چاہتا۔ گھوڑے نے تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر کہا کہ کل سے بیمار ہونے کا بہانہ مت کرنا، مالک کو تم صحت مند لگو گے تو وہ تمہیں نہیں بیچے گا۔ دوسرے دن بیل کو بلا چنگا دیکھ کر کسان نے اسے پھر سے کھیت میں بلوا لیا اور گھوڑے نے ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیے کہ اب وہ کسی بھی جانور کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نے اس سبق جس کا کام اسی کو ساجے اس کی بلند خوانی کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے سوالات کے جوابات اور تفہیم کے ساتھ مشقی سوالات کے جوابات کے ساتھ گرامر کا حصہ بھی پڑھ لیں گے۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ گلستان اردو چینل پہ نئے ہیں یا پہلے سے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔